انسان سن جو حضور کے اندر کی باتوں کو جان لیتے تھے، پہچان لیتے تھے. چہرے کی شناسائی پہچان صدیق کو اللہ نے بخشی تھی. حضور کی راز تک پہنچنا یہ صدیق کا کام تھا. حضور کی مراد تک پہنچنا یہ صدیق کا کام تھا. صدیق کو اس امت نے پڑھا اور سمجھا ہی نہیں ہے. صدیق تو پوری ایک فکر اور کتاب کا نام ہے. صدیق پورے ایک منہج کا نام ہے. صدیق کو اگر پڑھ لینا یہ دنیا اور سمجھ لے، سارے فرقے مٹ جائیں. اگر صدیق کی سیرت کو پڑھ کے اپنے لیے نمونہ بنا لیا جائے. صدیق ایک ایسی شخصیت کا نام ہے، زمانے نے پڑھا نہیں ہے، زمانے نے جانا نہیں ہے کہ صدیق ہے کون. صدیق کے جو فضائل و خصائل ہے، جو درجہ مقام ہے، اس کو امت میں بیان ہی نہیں کیا گیا. صدیق کی شان کے چند واقعات تو بیان کیے گئے، لیکن صدیق کی حیثیت کو، مقام کو، درجے کو جو اللہ نے بخشا ہے وہ بیان نہیں کیا گیا. اس کے احادیث، اس کے جو حق میں ہے، شان میں ہے، ان حدیث کے فلسفے کو، گہرائی کو اگر جانا جائے پھر صدیق سمجھ آئے. صدیق کسے کہا جاتا ہے؟ گالیاں دینا آسان ہے، اور آپ کے علم میں 2-3 دن پھر پہلے کسی بدبخت نے صدیق کو کافر کہا ہے. توجہ ہے ماشاءاللہ. صدیق کو کافر کہا گیا. ہم نے ابھی تقریر کے بعد چاول کھانے ہیں اور صدیق کو کافر کہا جا رہا ہے. ہم نے جا کے گھر جا کے سو جانا ہے اور صدیق کو کافر کہا جا رہا ہے. ہم نے صبح اپنی روایت روٹین کے مطابق دکانیں کھول لینی ہے، معاملات چلتے رہیں گے، لیکن اہل حدیث کے جوانوں صدیق کو کافر کہا جا رہا ہے. ہم نے اپنے لمحات زندگی کو اسی طرح گزاریں گے جس طرح چل رہا ہے زمانہ. سویرے ہم نارمل ہوں گے بالکل، لیکن یہ بات یاد رکھنا، قیامت کا دن آونا ہے تے صدیق نے توڑے گربانن ضرور پڑھنا ہے کہ تم آرام سے سوتے تھے اور بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے، اور مجھے کافر کہا جا رہا تھا. اور رسول اللہ بھی گلہ کریں گے امت سے. حضور جانتے ہو سینہ عمر سے ایک دفعہ تلخی ہو گئی تھی صدیق کی، تو حضور نے برداشت نہیں کیا تھا، ممبر پہ خطبہ دیا تھا صدیق کی شان پر. میرے علم کے مطابق رسول رحمت کی زندگی کا آخری خطبہ جو ممبر پہ بیٹھ کے حضور نے واز کیا ہے، اس کا موضوع بھی شان صدیق ہی تھا. صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو پھر بتاؤ پھر رب کی زمین پہ مسلمان کون ہوگا؟ مسلمان کہا کسے جاتا ہے؟ مسلمان ہوتا کون ہے؟ کسے کہا جاتا ہے مسلمان؟ توجہ ہے. صدیق مسلمان نہیں ہے. تو آپ ذرا بتائیں، اگر ہم اسی حالت میں دنیا سے اٹھ جائے، صدیق ہی تو ہوگا جس کو جنت کے سارے دروازوں سے آواز آ رہی ہوگی. ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم کاروبار کرنے کے لیے آئے تھے، اولادیں پیدا کرنے کے لیے آئے تھے. یہ تو حیوانوں کی بھی ہے، بلکہ شیخ القرآن کی زبان میں کہوں گا درندوں کی بھی، کتوں کی بھی اولاد ہے. 10 کتورے ایک کتیا کے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں. بچے پیدا کرنا اور بچوں کو دودھ پلانا اور بچوں کو پالنا، یہ انسانیت کے لیے صرف یہ اسی لیے انسان بن کے آئے ہوتے. یہ تو درندے بھی کر رہے ہیں. کتی بھی سکھاتی ہے کتورا کہ تمہارا یہ دشمن ہے، یہ تمہارا سجن ہے، اور وہ بھی دفاع کرتی ہے اپنے بیٹوں کا. کوئی اس کے بیٹوں کی طرف آئے تو کتیا بھونک کے ان کے پیچھے لگ جاتی ہے کہ میرے بیٹوں کی طرف کیوں آتے ہو؟ کتیا بیٹوں کا دفاع کر رہی ہے. اور تم انسان ہو کے اور مسلمان ہو کے اور اہل حدیث ہو کے اپنے باپ کا دفاع نہیں کرتے. ساری امت روحانی اولاد ہے، صدیق ہمارا باپ ہے. یہ کوئی انسانیت ہے جس زمرے میں ہم پھر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں صدیق کو گالیاں دی جا رہی ہیں. بس ٹھیک ہے، ختم کر تقریر.
اصل میں بات یہ ہے کہ جو لوگ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں اور وہ جو سنتے ہیں، کبھی آپ نے ان کا ذوق دیکھا ہے؟ وہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور جو سننے والے ہیں وہ واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں اور داد دے رہے ہوتے ہیں، بول رہے ہوتے ہیں، اور ہم ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے تذکرے پر ہم چپ کر کے بیٹھے ہوئے، ہمارے اندر کوئی جذبہ نہیں پیدا ہو رہا، ہمارے اندر کوئی غیرت نہیں پیدا ہو رہی۔ شاہ صاحب وہ شخصیت ہے، پچھلے سال کی بات ہے جب اسلام آباد کے اندر ایک لعین نے حضرت ابو بکر صدیق کی جب گستاخی کی تھی تو شاہ صاحب کہتے ہیں اس دن سے میں چین سے سویا نہیں۔ یہ وہ شخصیت ہے، اور ہم ہیں، یقین کریں میرا دل بھی کھول رہا ہے، اس لیے ہمارے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جن کے متعلق نبی علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ آج تک مجھ پر جس نے جو احسان کیا ہے میں نے اس کا بدلہ دے دیا ہے سوائے ابو بکر کے، ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ قیامت کے دن اللہ ہی ادا کرے گا، اس قدر احسان ہے امت پر، لیکن ہمارے اندر غیرت نہیں ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں غیرت عطا فرمائے، حضرت ابو بکر صدیق کے دفاع کے لیے اللہ ہمارے اندر ایمانی جذبہ پیدا فرما دے۔ اب حکم ربی ہے، شاہ صاحب تشریف لے جا چکے ہیں، آپ بیٹھ جائیں ذرا، شاہ صاحب آ رہے ہیں، آپ بیٹھ جائیں ذرا، تشریف رکھیں ذرا، تشریف رکھیں ذرا، آپ تشریف رکھیں ذرا، بیٹھ جائیں ذرا۔ وہ راشد بھائی گئے ہیں پیچھے، شاید شاہ صاحب تشریف لے آئیں، تشنگی انشاءاللہ دیکھتے ہیں، شاہ صاحب آ جائیں تو انشاءاللہ وہ دعا فرمائیں گے۔ میں نے آغاز میں بھی کہا تھا کہ جو آپ کا طرف سے آواز آتی ہے کہ سبحان اللہ کی آواز آتی ہے یا درود کی آواز آتی ہے یا رضی اللہ تعالیٰ کی آواز آتی ہے تو یہ خطیب کا ایک پٹرول ہوتا ہے، خطیب کا جذبہ بڑھتا ہے اور بیان کرتا ہے۔ بہرحال عبداللہ بھائی دعا کروا دیں، چلے گئے دعا، اب بھائی دعا کر دیجئے گا بیماروں کے لیے۔ محترم بابا جی غلام رسول صاحب ہماری مسجد کی رونق ہیں، ان کا پوترا لاہور میں زیر علاج ہے، بیمار ہے، اس کی صحت کے لیے دعا کیجئے اور سب بیماروں کے لیے دعا کیجئے، اللہ سب بیماروں کو، تو بھائی دعا کر دیجئے کہ اللہ رب العزت بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكریم اللہم انا نسألك بأننا نشہد انك انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا حفظنا من مصائب الدنيا والآخرة ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا
ولأساتذتنا ولأقربائنا ولأصدقائنا وللمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ اے میرے پیارے اللہ تیرے بڑے گناہگار خطاکار سیاہکار بندے یا اللہ سنو معاف فرما، یا اللہ سڑیاں زندگی بردیاں خطاواں غلطیاں تو درگزر فرما، یا اللہ اس بات اندر کوئی شک نہیں کہ ساڑے جیسا گناہگار تیرا بندہ کوئی نہیں، مگر یا اللہ اے اندر بھی کوئی شک نہیں کہ تیرے جیسا بخشنہار کوئی نہیں، یا اللہ ساڑے برے عملہ واللہ ویکھی، یا اللہ اپنی رحمت نار سانو معاف فرما دے، یا اللہ جتنے تیرے بندے تیریاں بندیاں بیمار نے سب نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ دکھیارے بندیاں دے دکھ دور فرما، یا اللہ جتنے تیرے بندے اس وقت گھر اندر موجود نے یا اللہ اپنی رحمت نال سب دا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما لے، یا اللہ جن لوگاں پیارے ابو بکر دیاں گستاخیاں کی دیاں اللہ ابو بکر دے گستاخانو تباہ و برباد فرما دے، یا اللہ صحابہ دے گستاخانو تباہ و برباد فرما دے، یا اللہ اپنے تیرے سامنے التجا ہے، یا اللہ اس پاک دھرتی نو ہو جے گستاخاں تو پاک کر دے، یا اللہ ہو جے گستاخاں تو اس پاک دھرتی نو پاک فرما دے، یا اللہ سادے اندر بھی ایمانی غیرت پیدا فرما، یا اللہ صحابہ دے دفاع دا جذبہ پیدا فرما، یا اللہ صحابہ جیسا ایمان عطا فرما، یا اللہ ساڑی آج دی اس کانفرنس نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما، یا اللہ جتنے معاونین نے تعاون کیتا ہے دامے در میں سخنے محنتاں کی دی اللہ سب دیاں محنتاں قبول و منظور فرما، یا اللہ سڑا سب دا خاتمہ بالایمان فرما، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی